السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً جی آپ تمام لوگ خیر خیریت سے ٹھیک ٹھاک اچھے ہوں گے آپ کی دعاؤں سے۔ بے شک اس پاک ذات کے کرم سے یہاں سب جگہ سب خیریت ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ جی، بے انتہا شکریہ، بہت مہربانی۔ آپ لوگوں نے محسوس کیا، احساس کیا، قیمتی چیز ہے، قیمتی ترین چیز ہے یہ احساس۔ تو اور جب آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو فرشتے بھی ہیں اللہ کے، پھر وہ آپ کے لیے بھی کرتے ہیں۔ تو اصل میں ہم اپنے آپ کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، پھر ماشاءاللہ جن ہستیوں کو ذریعہ بنایا گیا، جن کو وسیلہ بنایا گیا، جن جن کے نام لیے، یا ہستیوں کے شراز بھائی میں یقین کریں وہ دیکھ رہا تھا، پڑھ رہا تھا، اور آپ لوگوں کو سب کو مبارک ہو۔ انہوں نے بھی بہت بہت شکریہ کہا ہے آپ تمام لوگوں کو۔ یہ جو ہماری خاتون ہیں جولی، بڑا ان کو لوگوں نے لقب دیا بڑی دلیر، اور ماشاءاللہ بہت بڑا دل رکھتی ہیں کہ اتنی تکالیف کے باوجود ہنس رہی ہیں، مسکرا رہی ہیں، ہمت با ہمت۔ تو انہوں نے جی آپ تمام لوگوں کو بہت شکریہ ادا کیا، رات کو مجھ سے بات ہوئی۔ اچھا زندہ دلی کی مثالیں ہیں یہ کہ لوگ ایسے حالات میں ہمت ہار جاتے ہیں، لیکن انہیں ایسے حالات میں بچے بھی اچھی جگہ پالے، اپنے آپ کو بھی ویل اسٹیبل رکھے، یہ اچھی چیز ہے۔ گریجویٹ مطلب کیا کریج کہیں گے اس کو، کیا کہیں گے؟ یقین کریں میں نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا، کئی لوگوں کو تو میں میسج پہ کہہ چکا ہوں، فرماتے خود سے نیچے دیکھو اور شکر ادا کرو۔ اوپر دیکھو کہ دیکھتے ہی جاؤ گے، نیچے دیکھو شکر ادا کرو۔ لاکھوں سے اچھا رکھا ہوا ہے رب نے آپ کو، لاکھوں سے اچھا رکھا ہوا ہے۔ پھر ریفرنس کے طور پہ وہ آیت جس کا ترجمہ ہے تم شکر ادا کرو گے ہم تمہیں اور دیں گے، ماشاءاللہ۔ تم ناشکری کرو گے ہمارا عذاب سخت ہے۔ صحیح، پوری آیت جو قرآن پاک میں۔ جی۔ تو میں نے کئی لوگوں کو میسج پہ جو ہماری بات چیت ہوتی ہے، آپ دیکھا بھی ہوگا آپ نے، میں نے کیا یہ میسج کہ اس سے اوپن بات کیا کہے اللہ پاک کہ تم اگر میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور دوں گا، تم ناشکری کرو گے میرا عذاب سخت ہے۔ اور شکر کیسے نکلتا ہے؟ جب آپ اپنے سے نیچے دیکھتے ہیں۔ یہاں مسئلہ یہ ہم اپنے سے اوپر دیکھ رہے ہیں نا۔ وہ فرماتے جو لالو کھیت میں رہ رہا ہے اس کو بادر آباد جانا ہے، جو بادر آباد میں رہ رہا ہے اس کو ڈیفینس جانا ہے، جو ڈیفینس میں رہ رہا ہے اس کو اسلام آباد جانا ہے، اسلام آباد میں رہ رہا ہے اس کو دبئی جانا ہے۔ کوئی پیچھے نہیں آ رہا۔ صحیح بات ہے، یہی ہو رہا ہے نا بھائی جان، کوئی پیچھے نہیں آ رہا یا وہی مطمئن نہیں ہے۔ آئے ہائے میرا، یہ آنکھوں دیکھی اور کانوں سنی بات بتا رہا ہوں کہ ہماری پریشانی کی وجہ سب سے بڑی یہ ہوتی ہے کہ ہم اوپر دیکھتے ہیں، نیچے نہیں دیکھتے۔ نیچے دیکھیں اور شکر ادا کریں، اللہ آپ کو اور دے گے۔ آپ کے ساتھ مسائل ہیں، ہر دوسرے بندے کے ساتھ مسائل ہیں، ہر دوسرے کے ساتھ۔ آج کے دور میں تو شراز میں کرونا نے اور سب نے کیا کیا ماحول، ہر کاروباری بندہ، نوکری پیشہ سب بہت پریشان، پھر کوئی جسمانی مسائل، کوئی روحانی مسائل، سب کے۔ اور آپ اپنے سے نیچے دیکھیں گے نا، آپ یقین کریں گے کہ اللہ پاک آپ کی بڑی مہربانی، اور شکر۔ ہسپتالوں میں، پاگل خانوں میں، روڈوں پہ، کہاں کہاں کیسے کیسے، او ہو۔ تو یقین کریں یہ ہمیں بہت سکون مل جاتا ہے، بہت سکون مل جاتا ہے جب آپ حالت شکر میں آ جاتے ہیں نا، بہت سکون مل جاتا ہے۔ دیکھیں صبر و شکر ہوتا ہی کب ہے؟ جو آپ چاہ رہے ہو وہ نہ ہو اس وقت، تو کہا گیا صبر۔ پھر آگے خود ہی فرما رہے ہیں ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ صبر کیا ہے جی؟ مجھے یہ کھانا ہے نہیں مل رہا، صبر۔ مجھے یہ چاہیے، میں یہاں جانا چاہتا ہوں، میں یہ کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی نہیں ہو رہا، تو اسی کے صبر اسی کو کہتے ہیں۔ شکر اس کا نیکسٹ لیول ہے، اللہ بچا لیا، آپ کی بڑی مہربانی، وہ نیکسٹ لیول ہے۔ تو جب آپ اس پہ آ جاتے ہیں تو وہ آپ کو اور نوازتے ہیں، اور دیتے ہیں۔ یہ خود کہہ رہے ہیں، اللہ پاک خود کہہ رہے ہیں، پرماننٹ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ خود سے نوازتا ہے، جی پرماننٹ ہوتا ہے اور ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، ماشاء اللہ۔ تو وہ جی آپ تمام لوگوں کو مبارک ہو، میری رات کو بات ہوئی تو بہت بہت شکریہ کہہ رہی تھیں، بہت انہوں نے بھی دعائیں دیکھی ہیں، محسوس کی ہیں، بہت شکریہ۔ اور یہ جو ایک معاملہ تھا، کئی لوگوں نے کہا کہ یار ہو سکتا ہے تصویر کراپ ہو سکتا ہے کوئی خاتون ہو، کوئی چشمہ ہو، کوئی آئی برو ہو، کوئی لپسٹک ہو، کچھ ہو۔ بات یہ یار ہمیں یہ تصویر ملی، ہم سے کہا گیا یہ آئی ہے، اور یہ میں نے اس وقت نہیں دیکھی تھی جب میرا پوتا امریکہ چلا گیا، تب میں نے وہ آئی پیڈ دیکھا، تو میں دیکھ کر حیران رہ گئی
کہ ایسی تو نہ کوئی خاتون نہ کوئی عورت نہ کوئی لباس ایسا. پھر مجھے کسی نے کل پرسوں کسی نے میسج میں کہا کہ یہ جو اس کے اوپر کام ہوا ہے نا شراز بھائی, انہوں نے کہا یہ تلے کا کام ہے, تلے کا جو 80s میں ہوتا تھا. اچھا, جو فیشن ہوتا ہے نا, ہر فیشن کا ایک ٹائم ہوتا ہے. تو یہ جو فیشن ہے یہ کہتی ہیں کسی خاتون نے کہا ہے کہ سجاد یہ تلے کا کام 80s کے اندر بڑے عروج پہ تھا. آج کل تو آپ دیکھیں, آج کل آپ کو ایسے ڈیزائن نہیں ملیں گے, وہ بڑا عجیب فینسی سے اور کچھ اس طرح کا. لیکن یہ جو کام ہے نا یہ بڑا پرانا ہے, یا تو کسی کا پرانا جوڑا ہے یہ کسی بڑی خاتون کا, اور یا تو یہ 1980s سے کوئی کنیکشن ہے اس کا. انہوں نے یہ کہا تو ہمیں یہ تصویر ملی جو ملی جیسے, اور جہاں یہ لی گئی وہ جگہ بھی ہمیں دکھائی. صحیح. وہ پھر وہ کچھ یہ آئی پیڈ سے لی گئی تھی نا, تو آئی پیڈ کی اسکرین کی فارمیشن اتنی بنتی ہے. صحیح. اچھا, میں نے بڑی کوشش کی تھی, جب بھی کوئی کیمرہ ریکارڈ کرتا ہے تو اس مطلب کوئی تصویر بنتی ہے کھینچی جاتی ہے تو اس کی کوئی ٹیکنیکل انفارمیشن وہ سیف ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جیسے کہ یہ کینن کیمرے سے لی گئی تو کیا اس کا لائٹ کا ایکسپوجر ہے چیزیں ہیں, لیکن یہ اس کوالٹی نہیں ملی تھی. میں سمجھا تھا کہ آئی پیڈ کا لنک ملے گا, یا تو کاپی در کاپی ہوتے ہوئے وہ چیزیں کمپیوٹر میں مس ہو گئی, ورنہ اس کی اوریجنلٹی پتہ کی جا سکتی کہ کیا بات, کیونکہ یہ فارمیشن تو اسکرین کی تو آئی پیڈ کی بن رہی ہے. صحیح. یہ آپ نے کوشش کی ہے کچھ ڈھونڈنے کی. لوگوں نے کہا تھا کہ چشمہ پہنا, کیونکہ میں تو آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اس میں کوئی راؤنڈ شیپ نہیں ہے, کوئی ماسک کا بھی ذکر تھا, کچھ نہیں تھا, تو آپ نے ڈھونڈنے کی کوشش کی, آپ کو نہیں ملا سر؟ نہیں, ایسی کوئی چیز نہیں ملی. ایون بالوں کے وہ جو بال ہوتے ہیں نا, آپ دیکھیں بال جو ہوتے ہیں نا ان کی نوکیں نکلی ہوئی ہوتی ہیں. جی, تو وہ نوکیں بھی نہیں ہے, وہ صرف ایک کیونکہ بال بے ترتیب ہوتے ہیں, بالکل ایک نہ ایک کوئی نظر آ جاتا ہے, تو اس میں وہ چیز بھی نہیں ہے. تو یہ چیز ہمیں جیسی ملی ویسی آپ کو سامنے. ہاں, یہ کہ وہ جو مارکس کے اوپر ایک ہلکی سی لپس کے ایک مسکراہٹ ہے, جو مسکراہٹ ایک ایسی مسکراہٹ ہے جو مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے جو جیسے ہلکا سا جو طنز ٹائپ کا ہوتا ہے. ہاں, دوسرا اگر بچے کی اگر میں آپ کو پوری یہ بلر کے علاوہ تصویر دکھا سکتا نا, تو آپ دیکھ کر خود کہتے کہ جیسے وہ زبردستی ہنسی نہیں ہوتی, کوئی مجبوری میں آپ ہنس رہے ہوں, کچھ ویسی ہنسی تھی جیسے یہ بھی خوف کے مارے ہنس رہے ہوں. کئی اس پہ بھی سوال اٹھے ہیں. جی, اب میں نے کیا محسوس کیا تھا اس کو دیکھ کے, کیونکہ میں تو پوری چیٹ کر رہا تھا, تمام بلیاں بھوکی تھیں, کسی نے کھانا ڈالا تھا, سوائے 3 بلیاں جو مجھے جس میں چونکا تھا. اچھا, کیونکہ دیکھیں وہ نارمل چیزیں ہیں تو ان کے لیے نارملی کام کر رہا ہے, وہ بھوک سے بے حال ہے. لیکن 3 بلیوں نے آپ کو دیکھ کے یا کیمرہ مین کو دیکھ کے خطرہ محسوس کیا, اور اپنے آپ کو ایک ایسی حالت میں آپ دیکھیں گے بیچ کی باڈی بھی اٹھی ہوئی ہے نا, ڈفرینٹ آپ کو محسوس ہوا. اور سر یہ بھی ہو سکتا ہے پہلے کھا چکی ہوں یہ نہیں, لیکن پھر ان کی آئی جو دن میں تو یہ نیگیٹو اپنے آپ کو جج نہیں کر, مطلب ایک نائٹ ویژن ہوتا ہے, یہ ان کے ایک نائٹ ویژن کا یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو جب اندھیرا محسوس کرتی ہے تو آٹومیٹکلی ان کا ایکٹیویٹ ہوتا ہے. تو یہ میرے خیال سے اتنا اندھیرا ہی نہیں تھا ان کا, انہوں نے اچانک ہی بلیک آؤٹ وہ کیا, کیا کہتے ہیں. میں حیران ہوا تھا کہ یہ تو میں نے ان کے گھر کے باہر دیکھی, اور جب جاتی میں نے ان سے وہ بلی والا واقعہ سنا تو میں حیرانگیوں کی بلندیوں پہ پہنچا. اس پروگرام کے آخر میں آپ نے نوٹ کی ہوگی ایک بات جو میں نے کہی ان سے, کہ یہ جو عامل حضرات عالم حضرات نے آپ کو کہا کرنے کا 3 سے 4 مختلف لوگوں نے, تو آپ نے اس میں سے کچھ ایک کام بھی نہیں کیا, تو کیا وہ آپ خود نہیں کر پاتی یا کوئی آپ کو روکتا ہے کرنے سے؟ تو ان کے الفاظ تھے کہ میں خود ہی جو ہے نا وہ نہیں کر پاتی. دیکھیں اب میں نے آپ سے بات کہی تھی کہ نوٹ رکھیے گا, یاد ہے لاسٹ ویڈیو میں میں نے کہا تھا کہ نوٹ رکھیے گا. 2 باتیں میں نے نوٹ کی ہیں. اچھا, پہلے آپ کر. سب سے پہلے ان کے جو ہسبینڈ ہیں انہوں نے کہا کہ ایک صاحب نے مجھے کہا کہ آپ کی بیگم کی بچپن میں کسی جن سے شادی ہو گئی ہے, آپ ان کو میرے پاس لے آئیں, اپنی بچیوں کو میرے پاس لے آئیں تاکہ انہیں نقصان نہ ہو, ورنہ تو آپ کو اور نقصان ہوتا رہے گا. جو انہوں نے دیکھا وہ گھر آئے, انہوں نے ان سے کہا آپ نہیں گئی, آپ ان کے پاس نہیں گئی. اس سے پہلے ایک صاحب آپ کے پاس آئے, انہوں نے آپ سے کہا کہ آپ جو پڑھتی ہیں یہ آپ نہ پڑھیں, آپ کے پڑھنے سے وہ چیزیں ڈسٹرب ہوتی ہیں, بڑھتی ہیں, یا ہو سکتا ہے ایک اینگل ہو. آپ نے وہ پڑھنا نہیں چھوڑا. ٹھیک,
آپ ہی کے گھر کے اس طرف جہاں وہ تصویر لی گئی وہاں پیچھے گرینری ہے, انہوں نے دیوار پہ کوئی گرینری, ایک اور صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ آپ یہ گرینری ہٹا دیں, نہ رکھائیں اس کو, انہوں نے نہیں ہٹائی. بات تھی شراز بھائی, ایک طرف پرابلمز ہیں, آپ ہی کے ساتھ ہیں, سب دیکھ رہے ہیں, سب کو محسوس بھی ہو رہا ہے, گواہ بھی موجود ہے. دوسری طرف آپ چاہتے ہیں کہ اس کا علاج ہو جائے, آپ بالکل 99 تک پہنچتے کہ بس یہ کرنا ہے اور علاج ہو جانا ہے, وہ 100% نہیں ہوتا. آپ دیکھنے والے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے منہ سے منع کر رہی ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں 50% آپ کی مرضی شامل نہیں ہے. مطلب آپ کو بھی مجبور کیا جاتا ہے نہ ماننے پہ. اندر سے آواز تو آتی ہوگی نا کہ یہ نہ کروں گا, اب وہ ان کو نفس کی سمجھتی ہیں, کس چیز کی سمجھتی ہیں. یہاں پر ہمیں ہر پاسبلٹی ملی. انہوں نے ایک میڈ کا ذکر کیا جو آپ کے بیٹے سے شادی کرنا چاہ رہی تھی, نہیں ہو سکی. ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح کے واقعات میں لوگ بہت زیادہ سیریس ہو جاتے ہیں, مسئلہ بنا لیتے ہیں, اس پہ عزت کا معاملہ بہت بڑا بنا لیتے ہیں. بھائی یہ تو وہ والی بات ہو گئی, 50% کام ہو گیا ہے, میں نے آئی لو یو کہہ دیا ہے, یہ تو وہ والی بات ہو گئی کہ بھائی میں نے تو آئی لو یو کہہ دیا, 50% کام ہو گیا ہے, آگے کا کوئی جواب آئے نہ آئے. تو لوگ نا بہت ایکسٹریم لے جاتے ہیں اس طرح کے معاملات کو نا, حالانکہ یہ تو آپ نے چاہا نا, آپ نے چاہا, ضروری تو نہیں کہ جو آپ چاہ رہے ہیں وہ ہو جائے. بہت سے معاملات آتے ہیں شادی میں, ایک تو حکم بھی ہے کہ آپ اپنے حساب سے دیکھو, بہت معاملات تو ایک اینگل تو چلے جی وہ بھی ہے. پھر آپ کو اپنے گھر کے جو کیاریاں تھی وہاں پر جو بچی کی کھوپڑی, ڈول کی کھوپڑی, گڑیا کی, اس پہ کچھ لال رنگ سے تحریر ہوا. مجھے اینڈ میں یہ بات یاد دلانی ہے, آپ نے تحریر ہونے پہ نا یاد دلانی ہے, جس پہ ہماری بات ختم ہوگی. پھر آپ کو کوئی شاپر کے اندر کوئی کھوپڑی سی آپ کی طرف آتی ہے. پھر آپ کے جو بزرگ نانا, آپ کے والد صاحب جو ہیں, وہ جو ان کو چھپکلی سے معاملہ رہا, بلی سے جو معاملہ رہا, جو ٹرننگ یہ رہتا کہ ٹرننگ پوائنٹ کہہ لیں گے, ابتدائیہ کہہ لیں, یہ ایک ایبنارملٹی ہے. مطلب کوئی اس طرح سے بیہیو نہیں کرتا جو کسی ایسی چیز کو آفر کرائے. مطلب یہ اس پہ ہم نے بات کی تھی کہ وہ یہ ہو سکتا ہے, مطلب کچھ نہ کچھ سمجھ تھوڑی بہت یا کچھ نہ کچھ جانتے تھے, وہ کچھ نہ کچھ جو انسان جانتا ہے, سمجھ رکھتا ہوگا, وہی کچھ طرح کی معاملہ کرے گا. اب بات یہ ہے, اتنے جی ان کے پیچھے سے یہ چیزیں آ رہی ہیں, اتنے اینگلز ہیں, اتنے سسپیکٹس ہیں, اس سب کا جو اینڈ ہے نا وہ یہ کہ آپ کو جو کہا جا رہا ہے نا کہ آپ ایسا کر لیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا, آپ وہ نہیں کر. کوئی آپ کو ان کی بات نہ ماننے پہ مجبور کرتا ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہوتا, میں خود ہی, میرا دل نہیں کرتا. آپ ویسا کر لیں, آپ وہ بھی نہیں کر رہے, آپ ایسا کر لیں, آپ وہ بھی نہیں کر رہے. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ایک انسان اتنا پریشان ہو, اور کیجیے گا, ایک انسان جب اتنا پریشان ہو اور اس کے سامنے علاج ہو, پھر بھی وہ نہ کرے. تو یہاں پر جو بات ہے نا, میں وہاں بھی مسکرا گیا تھا, آپ نے نوٹ کیا ہوگا ان کے جواب پہ, کہ نہیں میں نہیں کرتی, میرا جو دل چاہتا ہے میں وہ کرتی ہوں. ہاں انہوں نے کہا, انہوں نے خود کہا. تو مجھے یہ فیل ہوا کہ وہ بھی مجبور ہے, وہ بھی بے بس ہے, وہ چاہتی ہیں وہ معاملہ حل, علاج ہو, اور بقول ان کو اس چیز کا کوئی احساس نہیں ہے کہ کوئی ان کے ساتھ کسی جن کی شادی ہے یا کوئی ان کے ساتھ ہے. ان کو اس چیز کا احساس نہیں. یار جس سے آپ کی شادی ہو, کہیں نہ کہیں تو احساس ہو ہی جاتا ہے نا کسی نہ کسی بہانے, ان کو نہیں ہے کوئی احساس. پھر بقول ان کے کہ علاج میں نہیں مانتی, میرا دل نہیں مانتا کرنے کو, میرا دل نہیں مانتا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہیں نہ کہیں یہ بھی با اختیار ہونے کے باوجود بھی پوری طرح اختیار میں نہیں ہے شاید.
اگر تو یہ کسی نے آپ پر عمل کیا ہے تو اس کی کوشش شاید یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا آپ کے سینسز پر بھی کنٹرول رکھیں, 99 تک جانے دیں, 100% نہ ہونے دیں آپ کا. اور اگر یہ آپ کے ساتھ بچپن سے ہیں تو وہ شاید آپ کے ساتھ ہی رہنا چاہتے ہیں آگے تک. سجل بھائی جس پہ دو ابھی آپ ایک واقعہ بھی بتا دیں کہ ایک لڑکی کی شادی نہیں ہو پا رہی, ان کی تو شادی ہوئی ہوئی, ان کا گھر آباد ہے ماشاء اللہ, بچے ہیں, تو وہ تو کبھی کسی کو ہونے نہیں دیتے, شوہر صاحب ہیں ان کے. یہ ایک مجھے تھوڑا سا کوئی ڈفرینس لگ رہا ہے. ہم جو نارمل زندگی میں واقعہ دیکھتے ہیں, اگر جو کسی پر عاشق ہو جائے, شادی جو کسی کو نہیں ہونے دیتا, کسی اور دوسرے مرد نہیں ہونے دیتا, تو یہ کیا چیز ہے؟ بہتر جو بات میں جس پر گزرتی ہے نا وہ بہتر جانتا ہے. نو ڈاؤٹ اگر بچپن میں کسی جن سے آپ کی شادی ہو چکی ہے تو وہ کسی اور کی نہیں ہونے دے گا. اور میں نے ان سے بھی سوال کیا, ان کے ہسبینڈ سے, انہوں نے کہا نہیں مجھے ایسا کچھ محسوس نہیں ہوا آج تک. انہیں بھی کچھ محسوس نہیں ہوا آج تک. لیکن ہم نے ان کے گھر میں وہ سانپ دیکھے, بچے دیکھے, سانپ نما بہت سے, تصویر دیکھی, ایک جگہ پہ لکھا ہوا تھا ختم کرنا ہے, وہ دیکھا. ایک جگہ پر واش روم کے اندر جو ان کی ایک ہی جو فور سیلنگ تھی نا وہ اپنی جگہ سے ہٹی ہوئی تھی, ایک ہی جگہ. اور یہ ہماری ایپیسوڈز میں رہا ہے, انویسٹیگیشن میں رہا ہے کہ یہ جو ہے نا جگہ ہوتی ہے. آپ جن دو باتوں پہ جو نوٹ کی ہیں آپ نے, کہ آپ کو محسوس ہوا کہ انہوں نے کہا کہ جنات کی اگر گھر کے اندر کوئی موجودگی ہے تو زیادہ تر وہ کہاں ہوتے ہیں؟ ہاں, یہ جو انہوں نے بتایا کہ کونے میں ایک کے اوپر ایک ہاتھ پھیلائے ہوئے, جو انہوں نے اشارہ بھی کیا, یہ ایک نئی چیز تھی. کیونکہ میں نے مطلب جو میں نے بھی کیونکہ کچھ چیزیں میں نے پڑھی تھی تو وہ یہ بتایا کارنرز میں ہوتے ہیں. مطلب یہ تجربہ گزرا ہے میرا بھی نا, یاد ہے ای ایم ایف لے کے کونے پہ جاتے تھے ہم لوگ کونے. نہیں میرا بھی تجربہ گزرا ہے, کبھی وہ بتائیں گے. تو اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے والد صاحب کی بات تو مجھے دل کو لگی. انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کی والدہ کے ساتھ کچھ معاملات اچھے نہیں رہے. اب میں نہیں چاہتا کہ ان کے ساتھ ہوں اور میری بچیوں کے ساتھ ہوں, یا میری اولاد کے ساتھ یہ سلسلے چلیں. وہ مجھے بڑا ایک باپ کی حیثیت سے نا بہت دکھ کا لیول لگا کہ اللہ کے معاملات ہر حال میں صحیح ہوں انشاءاللہ. ایسا ہی چاہ رہے ہیں, ایسا ہی احساس آپ سب لوگوں نے محسوس کیا. کرم یہ رہا ذریعہ بن گئے اور کسی تک پہنچ گئی بات. اب تک تو الحمدللہ رب العالمین. بس اب وہ جانے, آپ کی دعائیں جانے, یہ جانے, اللہ پاک کی ذات جانے. جاتے جاتے جی جو مجھے وہ بھولا نہیں ہوں جو میں نے آپ سے کہا نا, مجھے یاد دلائیے گا. ایک فیملی لاہور میں وہ اپنے گھر میں داخل ہوتی ہے, سیم کیاری کہتے ہیں نا, کیاری جہاں پہ گارڈننگ ہوتی ہے, پنجاب میں تو زیادہ تر ہے کیاری کہتے ہیں اس کو, گارڈننگ کی جگہ جہاں. ان کو نا وہاں پر ایک انڈا ملا, مرغی کا انڈا. اس انڈے پر نا لال رنگ سے کچھ تحریر ہوا ہوا تھا. تحریر ہوا. انہوں نے مہربان کو خط لکھا اور کہا جی ایسا ایسا ہے, جیسے ان کی گڑیا جو ملی ڈول, اس پہ جو لال رنگ سے کچھ ملا, ایسا ایسا خط لکھا, بتایا جی ایسا ہے. تو آپ نے فرمایا ظاہراً لگ رہا ہے کسی نے کچھ کیا ہے, کسی نے کچھ کروایا ہے. دو, ایک کرنے والا ہوتا ہے, ایک کروانے والا ہوتا ہے. دو, میں ظاہراً لگ رہا ہے کسی نے کچھ کیا ہے یا کسی نے کچھ کروایا ہے, لیکن جادو, جنات, عملیات, غائبات, ان تمام سے بڑا اللہ ہے. ان تمام سے بڑا اللہ ہے. تو جب اللہ سب سے بڑا ہے تو پھر کیا ڈر, کوئی پریشان نہ, اللہ پاک کرم کرے, کوئی پریشان نہ. تو ایٹ دا اینڈ اگین جی جس پر گزرتی ہے وہی بہتر جانتا ہے. حالت شکر میں رہنے سے, جب اللہ پاک خود فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں اور دوں گا اور تم ناشکری کرو گے تو میں عذاب سخت ہے میرا, اور اس کا فارمولا آپ خود سے نیچے دیکھیں گے نا تو آپ حالت شکر میں آ جائیں گے. ہم حالت شکر میں رہیں گے, وہ ہمیں اور دیتے رہیں گے, ہم نیچے دیکھتے رہیں گے, الحمدللہ رب العالمین. کچھ ضرورت ہی نہیں ہوگی. فرماتے ہیں اللہ کو ایجنٹ نہیں چاہیے, تو 70 ماؤں سے قریب یار,
बात आज राज जो है ना, अल्लाह रहम रखे बस। तो जी ये सब आपके सामने है। हम सबको बहुत मुबारक हो। एक और फैमिली शामिल हुई हमारे इस वो क्या है प्लेटफॉर्म में, और अभी कुछ ही दिन गुजरे हैं कि वो फैमिली हम सब का शुक्रिया अदा कर रही है। उसमें आप लोग भी शामिल हैं जिन्होंने दुआ की, किसी के लिए साहिब दुआ बने हम सब। तो इंशाअल्लाह इसी उम्मीद से, बात यह है यार, ना कुछ लेना है ना कुछ देना है। सही। हमने तो वहाँ भी कहा कि जी देने को कुछ है नहीं और लेने की कोई ज़रूरत नहीं। हमने तो वहाँ भी कहा जिंदगी ये सजाद भाई गुजरी जानी है, अगर किसी के लिए भला हो जाए तो क्या बात है। और एक ने लिखा ना, कर भला हो भला, हाँ। इस पे एक शेर इंशाल्लाह जिंदगी रही तो। आज कुछ हो रहा है, आज ना कुछ हो रहा है वैसे। आज जो है ना मुझे लग रहा है पूरी रात गुजर जाएगी। तो फिलहाल दीजिए इजाज़त जी। अगेन जी हम सबको बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक महफूज रखें आप तमाम लोगों को इन मखलूक़ात के शर से, इनके असरात से, किसी भी नेगेटिव ख्याल थॉट से, किसी की भी। अल्लाह पाक मुझे भी जी महफूज रखें, करम रखें, रहम रखें अपना इन तमाम आफात बलियात से, इनके असरात से। फिलहाल दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही इंशाअल्लाह होगी मुलाकात। अस्सलाम।